حدثنا قبیصة قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت كنت اغتسل، میں غسل کرتی تھی، میں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ غسل جنابت تھا۔ کلانا جنوب، ہم دونوں ہی جنبی ہوتے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ایک جگہ پر ہونے کی اجازت ہے۔ وکانا یأمرنی، اور آپ مجھے حکم دیتے، فاتزر، تو میں اپنا ازار باندھ لیتی۔ ازار کہتے ہیں شلوار یا جسم کے نچلے حصے پر پہننے والا کپڑا۔ فیباشرونی، تو آپ مجھ سے مباشرت کرتے، وانا حائض، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ وکان یخرج رأسہ، اور آپ اپنا سر نکالتے تھے، الیہ، میری طرف، وہو معتکف، حالانکہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے۔ فاغسلہ، تو میں آپ کا سر دھوتی، وانا حائض، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ اصل میں ان تمام احادیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہود نے دین میں جس طرح کی شدت اور سختی پیدا کر دی تھی، اور حیض کی عورت کو ایک اچھوت بنا کے رکھ دیا تھا، اور گھر سے ہی ایک طرف کر دیتے۔ گھر میں ایک مخصوص جگہ ہوتی جس میں وہ دن جو تھے عورت ایک طرح سے قید کی حالت میں گزارتی، اور اس کے ساتھ نفرت کی جاتی یا اسے ایک ناپاک چیز سمجھا جاتا۔ تو ان تمام احادیث سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت کے اوپر ایک حالت ہے، لیکن اس سے عورت ایسی ناپاک نہیں ہوتی کہ جس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے، سوائے چند چیزوں کے کہ جس میں نماز نہ پڑھے۔ ایک تو یہ پتہ چلے گا ابھی آپ کو، دوسرا یہ ہے کہ طواف نہ کرے، جیسے کہ پیچھے کی حدیث میں ہے، اسی طرح جماع سے روکا گیا۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا، اس کے علاوہ وہ معمول کے مطابق اپنی زندگی کے تمام کام کر سکتی ہے۔